جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ان کو سنتے ہو؟ عبد الماجد؟ جی استاد جی، پر بعد میں کبھی یوٹیوب موقع ملتا نہیں ہے، پھر نہیں پڑھا جاتا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ سے دیکھ لیں ان کو۔ تو ہم نے یہاں امر تک پڑھ لیا۔ کل خاص کی تعریف، اس کا حکم، اور اسی طرح خاص کے چار اہم قسمیں تھے جو ہم وہ بھی پڑھ لی۔ مطلق، مقید، دو پڑھ لی، دو آج پڑھیں گے جو خاص کی چار اہم قسمیں ہیں۔ کل ہم نے دو پڑھ لی تھی، مطلق اور مقید۔ آج ہم پڑھیں گے امر اور نہیں، یہ خاص کی ہی اقسام ہے۔ تو امر کے تعریف، خاص کی تیسری قسم امر ہے۔ امر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے جزم کے ساتھ کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے، چاہے صیغہ امر سے ہو، جیسے اقیم الدین۔ تو صیغہ جزم کے ساتھ یہاں مطالبہ کیا ہے کہ تم دین کو قائم کرو، یا جملہ خبریہ کا ہو لیکن مقصود مطالبہ ہو۔ جملہ خبریہ ہے لیکن مقصود اس سے مطالبہ ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا کہ امر کے ذریعے سے وہ اسلوب پڑھ لیے کہ جس کے ذریعے سے کسی حکم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو امر کے لیے جملہ صیغہ امر، امر کا صیغہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں۔ اس طرح جملہ خبریہ سے بھی اگر مقصود مطالبہ ہو تو امر حاصل ہو جاتا ہے، جیسے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اب یہ جملہ خبریہ ہے لیکن یہاں مقصود مطالبہ ہے، لہذا اس سے بھی امر والا حکم حاصل ہوگا۔ امر اصل میں وجوب کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ امر اصلی معنی امر کیا ہے؟ امر کا اصلی معنی وجوب ہے، کہ امر اصل میں وجوب کے لیے آتا ہے، اور سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ موجود ہو۔ تو امر کا اصلی معنی وجوب ہے، کہ امر وجوب کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، اس کے خلاف کوئی قرینہ آ جائے تو پھر جس معنی کا تقاضا کرے گا اسی پر محمول کریں گے۔ اگر ندب کا تقاضا کرتا ہے، اباحت کا تقاضا کرتا ہے، دعا ہے، تو امر اس طرف 16 معانی کے لیے آتا ہے، لیکن اصلی معنی وجوب کا ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی قرینہ پایا جائے تو پھر اسی معنی پر یہ دلالت کرے گا۔ تو جس کا تقاضا ہوگا، یہاں امر سے وجوب کا معنی مراد نہ لیا جائے، لہذا جس کا تقاضا کرے گا پھر اسی پر معمول کریں گے۔ ایسی صورت میں اباحت یا استحباب کے معنی بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کلو وشربو، کہ کھانا پینا طبی افعال ہے جس سے انسان مستغنا نہیں ہو سکتا، ایسے طبی ضرورتوں کو واجب قرار دینا بے معنی ہے۔ ابھی کھانا پینا واجب نہیں، ایک مباح ہے۔ تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ارشاد، اذا حللتم فاصطادوا، کہ احرام سے پہلے شکار محض مباح ہے نہ کہ واجب۔ تو جب حلال ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ شکار کرو۔ تو احرام سے پہلے شکار مباح ہے، احرام نہیں باندھا، حالت احرام میں نہیں ہے، تو اس وقت شکار مباح ہے نہ کہ واجب۔ اس بات کا قرینہ ہے کہ احرام کھولنے کے بعد بھی شکار مباح ہی رہے گا نہ کہ واجب ہو۔ جب احرام سے پہلے شکار مباح ہے تو احرام کھولنے کے بعد بھی مباح ہوگا، لہذا اب شکار کرنا کوئی واجب نہیں ہے حاجی پر۔ لہذا تو خلاصہ کیا ہے کہ امر کا اصل معنی وجوب ہے، اگر اس کے خلاف کوئی قرینہ ہے اباحت والا، ندب والا، تو پھر اسی پر محمول کریں گے۔ امر اپنے اصل کے اعتبار سے تکرار کے ساتھ فعل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہاں سے اور مسئلہ بیان کرے کہ آیا امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک امر اپنے اصل کے اعتبار سے تکرار کے ساتھ فعل کا مطالبہ نہیں کرتا، کہ بار بار امر فعل کا مطالبہ کرے تکرار کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ امر متوجہ ہوگا اس کی طرف، تو امر کے ذریعے سے فعل میں تکرار نہیں ہوتا۔ اب اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہاں دین کو لکھنے کا امر ہے کہ تم قرض لکھو،
اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک ہی معاملے کو بار بار زیر تحریر لایا جائے، فَاكْتُبُوهُ۔ اب اس کا یہ امر ہے نا، تو اب اس کا مطلب نہیں کہ ایک ہی خط کو بار بار لکھا جائے، لہذا امر میں تکرار نہیں ہوتا۔ اب تم کہو گے جب امر میں تکرار نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہر سال روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں تو تکرار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں امر میں تکرار نہیں ہے، بلکہ سبب میں تکرار کی وجہ سے فعل میں تکرار آیا ہے، امر کی وجہ سے نہیں آیا، کیونکہ نماز کا سبب وقت ہے، جب وقت میں تکرار آئے گا تو نماز میں بھی تکرار آئے گا، اور روزے کا سبب رمضان کا مہینہ ہے، جب رمضان کے مہینے میں تکرار ہے تو روزے میں تکرار ہے۔ البتہ ایسا ممکن ہے کہ امر کے ذریعے جس فعل کا حکم دیا جائے کسی اور سبب سے اس فعل میں تکرار پایا جائے، امر کی وجہ سے نہیں ہوگا، کسی اور سبب سے اس فعل میں تکرار پایا جائے گا، جیسے صلاۃ کو اوقات صلاۃ میں تکرار پیش آنے اور صوم کو شہر رمضان میں تکرار پیش آنے کی وجہ سے بار بار ادا کیا جاتا ہے۔ اب آگے تمرینات ہے، یہ آپ لوگ حل کر کے آؤ۔ امر کی تعریف ہے، کیا امر کے لیے امر کا صیغہ صرفی پایا جانا ضروری ہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ امر جو ہے خبر سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس طرح اسلوب ہے، الامر لفظ سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور ایسے امر کے لفظ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو امر کے لیے امر کا صرفی صیغہ پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ امر کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ حقیقی معنی امر کیا ہے؟ امر کا اصلی معنی وجوب ہے، ہاں اگر کوئی قرینہ پایا جائے پھر اس پر معمول کیا جائے گا، باہر دو اصول معنی ہے اس کے۔ امر کے ذریعے جس بات کو حکم دیا جائے کیا اس میں تکرار کا تقاضا کرتا ہے؟ نہیں، یہ بات آپ لوگوں نے بھی پڑھ لی۔ اب چوتھی قسم خاص کی نہیں ہے، تو نہیں وہ لفظ ہے جس میں کسی فعل سے جزم کے ساتھ روکا گیا ہو۔ تو امر میں کیا ہوتا ہے؟ کسی فعل میں جزم کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے، نہیں میں جزم کے ساتھ روکا گیا ہو، جیسے چاہے صیغہ نہیں سے ہو، تو یہ مختلف اسلوب ہے، یا تو نہیں کا صیغہ استعمال کریں گے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لا تأکلوا، محل استشہاد کیا؟ لا تأکلوا، یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ یا لفظ نہیں سے، یعنی یا تو لفظ نہیں استعمال کریں گے، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہاں محل استشہاد ینہا لفظ ہے کہ لفظ نہیں کا استعمال کیا ہے، تو اس سے کسی فعل سے روکا گیا ہے۔ تیسرا اسلوب کہ امر کے صیغے میں کسی بات سے روکا گیا ہو، امر کے صیغے کے ذریعے سے کسی بات سے روکا گیا، جیسے وَذَرُوا الْبَيْعَ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو ضرور امر کا صیغہ ضرور، کہ تم جمعے کی اذان کے وقت بے کو چھوڑ دو۔ یا تیسرا اسلوب کیا ہے؟ چوتھا کہ تحریم کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، جیسے حرمت علیکم المیتۃ، پانچواں طریقہ حلال ہونے کی نفی کی گئی ہو، جیسے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اب لا يَحِلُّ لَكُمْ کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو جب تم نے بیوی کو دیا مہر میں سے کچھ چیز، تو دیکھو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تو یہاں حلال ہونے کی نفی۔ تو یہ مختلف اسلوب ہے، صرف نہیں کے ذریعے سے صیغہ صرفی جو نہیں ہے تو اس سے صرف نہیں روکتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی روکنے کے طریقے ہیں کسی کام میں۔ اب نہیں کا اصلی معنی کیا ہے؟ نہیں اصل میں منع کی ہوئی چیز کی حرمت کو بدلاتی ہے، جیسے امر وجوب کو بدلاتی ہے تو نہیں اس چیز کی حرمت کو بدلاتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کے خلاف قرینہ نہ پایا جائے، قرینہ پایا جائے، سوائے اس کے کس کے خلاف کوئی قرینہ پایا جائے۔ جیسے امر میں اصل کیا تھی؟ وجوب تھی، تو نہیں میں اصل حرمت ہے، جیسے امر میں اگر کوئی خلاف قرینہ پایا جائے گا تو پھر یہ امر دلالت کرتا ہے استحباب پر، ندب پر۔ اسی طرح نہیں میں اگر اس کے خلاف قرینہ پایا جائے، ایسی صورت میں نہیں کراہیت یا ارشاد کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اب یہاں نہیں کراہیت کے لیے،
اب جمعے کی اذان جب ہو جائے تو اس وقت بے کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب اس کا قرینہ یہاں کیا، بے کی ممانعت ایک خارجی شے کی وجہ سے، نہ کہ خطبے میں فساد کی وجہ سے۔ اب بنفس یہ بے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ قباحت جو آئی ہے یہ خارجی کی وجہ سے ہے، ایک سعی میں خلل کی وجہ سے آئی ہے، لہذا یہ ایک اس کے خلاف قرینہ ہے کہ یہاں نہیں سے مراد حرمت نہیں ہے بلکہ کراہیت ہے۔ اس کا قرینہ کیا ہے کہ یہاں بے کی ممانعت ایک خارجی شے کی وجہ سے، نہ کہ خود بے میں فساد کی وجہ سے۔ اسی طرح لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، لا تسألوا یہ جو نہیں ہے یہ ارشاد کے لیے، یہاں سوال کے ممانعت بطرز ارشاد ہے۔ ارشاد سے کیا مراد ہے؟ ارشاد سے مراد یہ ہے کہ اس کا مقصد کسی حکم شرعی کی تکمیل نہ ہو بلکہ انسان کو دقت اور پریشانی سے بچانا مقصود ہو اور ازرائے شفقت منع کیا گیا ہو۔ یعنی ارشاد کا مطلب ہے انسان کو مشقت اور پریشانی سے بچانا مقصود ہو اور شفقت کے تحت اس کو منع کیا گیا ہو کہ تم اس چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، یہ کہ اگر پوچھ لو گے پھر اگر ظاہر ہوگا تو تمہیں تمہاری طبیعت کے خلاف ہوگا، تمہیں برا لگے، لہذا تم چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ تو یہ پوچھنا سے جو منع کیا گیا یہ ارشادن منع کیا گیا ہے اور یہ حرمت کے لیے نہیں۔ آگے منہی عنہ پر نہیں کا اثر، یہ الگ بحث ہے کہ منہی عنہ پر جس چیز سے روکا گیا اس پر جو نہیں کا اثر ہے، کیا اس پر نہیں کا اثر پڑے گا یا نہیں، اور اس لحاظ سے نہیں کی تین قسمیں۔ منہی عنہ کے اعتبار سے نہیں کی تین قسمیں ہیں کہ منہی عنہ پر نہیں کا کیا اثر پڑے گا یا نہیں، تو اس لحاظ سے تین قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ کسی فعل سے بذات خود منع کیا گیا ہو۔ پہلی کیا قسم ہے کہ کسی فعل سے بذات خود منع کیا گیا ہو، جیسے محرم سے نکاح کرنا۔ اب بے عینی ہی کی یہاں پر جو حرمت آئی ہے اس کے عین کی وجہ سے، اب محرم سے نکاح کرنا، مردار کے بے، تو مردار کے بے مردار ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، محرم سے نکاح محرم ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ایسے ممنوع افعال اگر کر لی جائے تو ان سے متعلق حکم شرعی مرتب نہیں ہوگا، تو اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرام لعینی ہی ہے۔ چنانچہ نکاح محرم کی صورت میں نسب ثابت نہ ہوگا۔ اب نسب کا ثابت ہونا یہ حکم شرعی ہے، محرم سے نکاح کے تو اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ بے میتہ کی صورت میں میتہ اور سمن پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی، تو میتہ اور سمن جو ہے اس صورت میں میتہ اور سمن پر ملکیت ثابت ہے۔ یہ کہتے ہیں ملکیت کا ثابت ہونا یہ حکم شرعی ہے، اور میتہ کے بے یہ حرام لعینی ہے، لہذا اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری صورت منہی عنہ کہ یہ کہ کسی فعل سے ایسے خارجی وصف کی وجہ سے منع کیا گیا ہو جو اس کے لیے لازم نہیں ہے، یعنی کسی فعل سے ایسے خارجی وصف کی وجہ سے منع کیا گیا ہو جو اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ آگے مثال سے اس کو سمجھو، جیسے مغصوبہ زمین میں نماز ادا کرنا، نماز جمعہ کی اذان کے وقت تجارت، ایسی صورتوں میں اگر ان افعال کو کر ہی لیا جائے تو ان کا اثر شرعی تو مرتب ہوگا، البتہ وہ گناہ گار ہو۔ لہذا اگر نماز پڑھ لے مغصوباً زمین میں نماز جائز ہے، اور نماز جمعہ کے وقت اگر تجارت کر لی تو بے صحیح ہوگی، گویا اپنے اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہو، گویا وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے۔ اب دیکھو تجارت، نفس تجارت میں کوئی خرابی نہیں ہے، لہذا تجارت میں جو خرابی آئی ہے وہ نماز جمعہ میں سعی میں خلل کے وجہ سے، اور نفس نماز پڑھنا یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نماز میں جو کراہیت آئی ہے یہ مغصوبہ زمین میں پڑھنے کی وجہ سے آئی ہے، لہذا کسی فعل سے ایسے خارجی وصف سے منع کیا گیا ہو، تو اب نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، خارجی وصف کیا ہے؟ مغصوبہ زمین ہے۔ تجارت سے منع کیا گیا، خارجی وصف کیا ہے؟
کہ جمعے میں خلل لازم آ جائے، سعی میں خلل لازم آ جائے۔ تیسرا منہی عنہ کی صورت یہ ہے کہ یہ کسی فعل سے ایسے خارج وصف کی وجہ سے منع کیا گیا جو اس کے ذات سے خارج ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے لازم ہو۔ دوسری قسم کیا تھی کہ اس کے لیے لازم نہ ہو، تیسری یہ ہے کہ وہ اس کے لیے لازم ہو وہ وصف، یعنی وہ وصف اس کے ذات میں شامل نہیں، اس سے خارج ہے، پھر بھی اس کے لیے لازم ہے۔ اب مثال سے سمجھو، عید الفطر کے دن روزہ، اب روزے کے لیے عید الفطر ہونا یہ ایسا وصف ہے جو روزے سے خارج ہے لیکن اس کے لیے لازم ہے۔ یا شرط فاسد کے ساتھ بے، شرط فاسد کے ساتھ بے کرنا، جمہور کے نزدیک ایسی صورت میں بھی ممنوع افعال کے ارتکاب کی صورت میں اس سے متعلق شرعی احکام مرتب نہیں ہوں گے، یعنی اس سے حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا۔ حنفیہ کے نزدیک اس کا اثر مرتب ہوگا، روزہ ہو جائے گا۔ عید الفطر کے دن اگر کس نے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا، شرط فاسد کے ساتھ، مبی میں بھی قبضہ کے بعد ملکیت ثابت ہو جائے گی، لیکن آدمی گناہگار ہو اگر عید الفطر کے دن روزہ رکھے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے شرط فاسد لگا دی اور بے پر قبضہ کر لیا تو قبضے کے بعد ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تمرین سوالات ہیں، نہیں کہ تعریف کرو، نہیں کس بات پر دلالت کرتے، حرمت پر، منع عنہ پر، نہیں کہ اثرات کے اعتبار سے، نہیں کہ کتنے اور کیا کیا صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں جو آپ لوگوں نے بھی پڑھ لی۔ آگے عام، تو کتاب اللہ کی جو پہلے تقسیم ہے لفظ کے اپنے معنی کے وضع کے اعتبار سے، تو کتاب اللہ کی پہلے تقسیم کیا ہے؟ لفظ کے اپنے معنی کے وضع کے اعتبار سے، اور پھر اس کی 4 قسمیں بتائی تھی، عام، خاص، عام، مشترک، مول۔ تو خاص ہم نے پڑھ لیا، آج ہم کتاب اللہ کے پہلے تقسیم کی دوسری قسم عام پڑھیں گے۔ تو یہ کل 4 تقسیمات ہیں اور 20 قسمیں۔ پہلے قسم کیا ہے؟ لفظ کے اپنے معنی کے وضع کے اعتبار سے، اس کے تحت 4 قسمیں ہیں۔ دوسرے تقسیم لفظ کے استعمال کے اعتبار سے ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع ہو میں استعمال ہوگا، غیر معنی موضوع ہو میں استعمال ہوگا، پھر اپنے لفظ کا معنی واضح ہوگا یا چھپا ہوا ہوگا، تو یہ اس کو کہتے ہیں صریح کنایہ، حقیقت مجاز صریح کنایہ۔ دوسری تقسیم لفظ کے اپنے معنی کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے، اس میں 8 قسمیں آتی ہے، 4 قسمیں ظہور کے اعتبار سے، 4 قسمیں خفا کے اعتبار سے۔ چوتھی تقسیم لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ کل 20 قسمیں بنتی ہیں۔ تو ہم نے کتاب اللہ کے پہلی تقسیم لفظ کے اپنے معنی کے وضع کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کی 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مول۔ خاص پڑھ لیا، آج ہم عام پڑھیں گے کہ عام وہ لفظ ہے جو کثیر اور غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا۔ عام کی تعریف کیا ہے؟ کہ عام وہ لفظ ہے جو کثیر اور غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا، یعنی عام جو ہے اس کو تمام افراد کے لیے وضع کیا ہوگا، تمام افراد کو شامل ہو، جیسے المؤمنون عشرۃ مؤمنہ، مئۃ مؤمن۔ اب یہ دیکھو المؤمنین، اس میں تمام مومن آئیں گے، 10 مومن اور 100 مومن، لہذا 10 جتنے عدد کو شامل ہے تو اس کو یہ شامل ہوگا، 100 جتنے عدد کو شامل ہے تو یہ اس کو شامل ہو جائے گا۔ کہا جائے تو یہ عام نہ ہوگا، کیونکہ 10 اور 100 کے الفاظ کو کثیر پر دلالت کرتے ہیں مگر وہ کثیر محدود اور محصور ہے۔ اسی طرح مؤمنون بھی عام نہ ہوگا کہ اس میں استغراق اور شمول کے معنی نہیں ہے۔ تو پہلے کیا تھا کہ وہ غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا، وہ لفظ جو کثیر،
کہتے کثیر بہت سارے افراد پر دلالت کرے اور وہ افراد کیا غیر محدود، اس کی کوئی حد بیان نہیں کیا گیا ہو، اور بطور استغراق ہو، تمام افراد کو بیک وقت شامل ہو. جیسے المؤمنون یہ عام کی مثال ہے، عام لفظی کی مثال ہے کہ اس کا لفظ عام. آگے عشرہ مئہ یہ عام نہیں ہے کیونکہ یہ محدود ہے، اس کی حد بیان کی گئی کہ 10 ہے. مئہ یہ بھی عام نہیں ہے کیونکہ اس کی حد بیان کر دی گئی. تو پہلی شرط کیا ہو؟ کثیر ہو. دوسری کیا ہے کہ وہ غیر محدود افراد ہو. تو عشرہ مئہ یہ محدود ہے. آگے دیکھو کہ بطور استغراق شامل ہو. تو مؤمنون یہ بطور استغراق شامل نہیں ہے، لہذا مؤمنون عام نہیں ہوگا. اور المؤمنون میں جب الف لام داخل کریں گے تو تمام مومنوں کو شامل ہوگا، کیونکہ مؤمنون خالق نے یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو اس سے کوئی بھی مومن مراد ہو سکتے ہیں. اسی طرح مؤمنون پہ عام نہ ہوگا کہ اس میں استغراق اور شمول کے معنی نہیں ہے. تو مؤمنون میں استغراق اور شمول کا معنی نہیں ہے، تو عام وہ لفظ ہے جو کثیر اور غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی کثیر افراد پر بیک وقت صادق آ جائے اور تمام افراد کو شامل ہو، کوئی فرد اس سے خارج نہ ہو. تو عام کے الفاظ کیا ہے؟ عموم پر دلالت کرنے کے لیے کچھ الفاظ یہ ہے: کل، جمیع، کافہ. تو یہ عام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کل نفس بما کسبت رہینہ، یہاں کل لفظ عموم کے لیے ہے، جمیع کا لفظ آئے گا، کافہ کا لفظ آئے گا. نمبر 2، جمع معرب باللہ، ایسا جمع جو الف لام کے ساتھ معرفہ بنے، جیسے الوالدات یرضعن اولادہن میں الوالدات ہے. جمع معرب بالاضافت، جمع ہو اور وہ معرفہ ہو اضافت کے ساتھ. یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اولاد جمع ہے اور یہ معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، تو اولاد یہ عام ہو. نمبر 4، مفرد معرب باللہ، لفظ مفرد ہو اور اس پر الف لام داخل ہو، جیسے الزانیۃ والزانی میں الزانیۃ والزانی مفرد لفظ ہے، دونوں پر الف لام داخل ہے. نمبر 5، اسماء موصولہ، جیسے محارم خواتین کے ذکر کے بعد احل لکم ما وراء ذالکم، تو محارم خواتین کو پیچھے ذکر کیا نا، حرمت علیکم امہاتکم، تو اس کے بعد فرمایا پوری آیت ہے کہ احل لکم ما وراء ذالکم، کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال قرار دیا. تو اسماء موصولہ، یہاں اسماء موصولہ کیا ہے؟ ما ہے. تو اسماء موصولہ بھی عموم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسماء شرط، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، یہاں ما تنفقوا میں جو ما ہے یہ ما شرطیہ ہے، لہذا اس میں بھی عموم ہوگا. نکرہ بعد النفی، نمبر 7 کیا ہے؟ جب نکرہ نفی کے بعد واقع ہو تو اس میں بھی عموم ہوگا، جیسے لا وصیۃ لوارث، وصیہ نکرہ ہے، یہ نفی کے بعد واقع، اس میں بھی عموم ہوگا. نمبر 8، نکرہ موصوفہ، یعنی ایسا نکرہ جس کی صفت ذکر کر دی گئی ہو تو اس میں بھی عموم ہوگا، جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، تو عبد نکرہ ہے، آگے اس کی صفت مؤمن ذکر کر دی گئی تو اس میں بھی عموم آ گیا. عام کا حکم حنفیہ کے نزدیک خاص ہی کی طرح عام بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں قطعی ہوتا ہے. حنفیہ فرماتے کہ جس طرح خاص اپنے معنی پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح خاص اپنے معنی پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. اور کہتے یہ محتاج بیان نہیں ہے، بالکل واضح ہوتے ہیں. چنانچہ کتاب اللہ کے عام کے خبر، کتاب اللہ کے عام کی خبر واحد کے ذریعے تخصیص درست نہیں ہے. جو حکم کتاب اللہ سے ثابت ہو تو اس میں خبر واحد کے ذریعے تخصیص کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ خاص میں خبر واحد کے ذریعے تخصیص کرنا درست نہیں ہے. دوسرے فقہا کے نزدیک عام کے اپنے معنی پر دلالت ظنی ہے. امام شافعی وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ عام اپنے معنی پر قطعی طور پر دلالت نہیں کرتا، عام اپنے معنی پر دلالت ظنی ہے. جب دلالت ظنی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے اس کی تخصیص کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ،
اب دیکھو ولا تأکلوا کہ تم نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا. اب یہ عام ہے، مما لم یذکر اسم، یہ عام ہے. یہ آیت ان تمام جانوروں کے حرمت کے لیے عام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو. اس کے مقابلے میں یہ روایت ہے المسلم یکفیہ اسمہ، کہ مسلمان کا نام ہی کافی ہے، کیونکہ مسلمان جب ذبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتا ہے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، شواف اس حدیث سے اس آیت کی تخصیص کرتے ہیں کہ اس آیت سے مسلمان کو مستثنی کر دیا، چاہے وہ بھول کے بسم اللہ نہ پڑھے یا جان بوجھ کے نہ پڑھے، دونوں صورتوں میں وہ ذبیحہ حلال ہے. ہم کہتے نہیں، اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھے گا تو ذبیحہ حلال نہیں ہے، اگر بھول کے نہیں پڑھا تو اس صورت میں ذبیحہ حلال ہوگا. ہاں اگر کتاب اللہ، حدیث مشہور یا حدیث متواتر کے ذریعے عام کے بعض افراد کے تخصیص کر لی گئی ہو، یعنی ایک مرتبہ عام میں تخصیص کتاب اللہ کے ذریعے کر دی گئی یا حدیث مشہور کے ذریعے کر دی یا حدیث متواتر کے ذریعے کر دی گئی، تو اب باقی پر اس کی دلالت ظنی رہے گی. جس کو عام مخصوص من الباس کہتے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک بھی ظنی ہے، لہذا خبر روایت یا قیاس وغیرہ کے ذریعے مزید افراد کی تخصیص کی جا سکتی ہے. لیکن جب پہلے مرتبہ تخصیص کریں گے تو اس کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے، وہ کتاب اللہ ہو یا حدیث مشہور ہو یا حدیث متواتر ہو. ہاں جب ایک مرتبہ تخصیص کر لیے تو پھر اس کی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے بھی تخصیص کی جا سکتی ہے، تاہاں کہ 3 افراد بعد اسی طرح تخصیص کرتے 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 3 افراد تک ہم تخصیص کریں گے. مثلا اللہ تعالیٰ، کیونکہ عام کا کم از کم اطلاق 3 فرق پر ہوتا ہے نا، تو 3 تک تخصیص جائز ہے، اس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام معقولات کے ذکر کے بعد اس شخص کو خاص فرما دیا جو اضطراری کے حالت میں، یعنی حرمت علیکم المیتۃ والدم. آگے فرمایا کہ جو آدمی اضطراری کے حالت میں، اس کے لیے اس کو اس سے استثناء کر دیا، وہ بطور غذا کے بقدر ضرورت ان محرمات کو کھا سکتا ہے. اب حرمت علیکم المیتہ، اب اس میں تخصیص کر دی کہ آگے کتاب اللہ کے ذریعے سے کہ جو آدمی اضطراری کے حالت میں ہو، بھوک کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے پھر میتہ کو کھانا جائز ہے. جب اس میں تخصیص کر لی گئی پھر آگے قیاس کے ذریعے سے، خبر واحد کے ذریعے سے بھی تخصیص جائز ہے. جسے علاج کی صورت میں بھی مستثنی کیا گیا کہ جان بچانے کے لیے تداوی بالحرام بھی جائز ہے. تو ہم نے پھر جب ایک مرتبہ تخصیص ہو گئے تو ہم نے پھر قیاس کے ذریعے سے تداوی بالحرام کو بھی اس سے مستثنی کر دیا گیا کہ حرام چیز سے دوائی حاصل کرنا جائز ہے جان بچانے کے لیے. اب تخصیص کن ذرائع سے ہوگی، کن کن چیزوں سے تخصیص ہوگی؟ تخصیص کا ایک ذریعہ عقل ہے. عقل تقاضا کرتے کہ کل شے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مستثنا ہو، قادر مطلق ہونا مقدور ہونے کے منافی. دیکھو ان اللہ قادر علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو چیز میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے نا. لیکن عقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چیز میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات قادر مطلق ہے. اب اگر چیز میں اللہ تعالیٰ داخل ہوگے تو یہ مقدور ہوگا، اور قادر مطلق اور مقدور میں منافات ہے. تخصیص کا دوسرا ذریعہ احساس اور مشاہدہ ہو، کہ جس سے ہم دیکھتے ہو ہمیں احساس ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی تخصیص ہوتے ہے. جیسے ملکہ سبا کے ذریعے میں فرمایا گیا کہ اوتیت من کل شیء، کہ ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو سب کچھ دیا گیا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، ملکہ بلقیس کے پاس نہیں تھے، کیونکہ ملکہ بلقیس کو ہر چیز نہیں دی گئی تھی. یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو تھا وہی چیز ملکہ بلقیس کے پاس نہیں تھی. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعضاء کی بناوٹ وہ حضرت بلقیس کے اعضاء کی بناوٹ کی طرح نہیں ہے. تو یہ ہمیں مشاہدے سے ثابت ہو رہا ہے، تو مشاہدے سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے. نمبر 3، تخصیص کا تیسرا ذریعہ عرف. تخصیص کا تیسرا ذریعہ کیا؟ عرف ہے. عرف کے ذریعے سے بھی تخصیص جائز ہے. جیسے ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن، والوالدات یرضعن اولادہن،
اب دیکھو کہ مائیں جو ہے وہ اپنے اولاد کو دودھ پلائیں گی، مگر اس سے شریف اور عالی حسب خواتین کو فقہاء نے خاص کیا گیا ہے کہ ان پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت یہی عرف تھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی گئی ہے، تو عرف کے ذریعے سے بھی تخصیص ہوتی ہے۔ نمبر 4، تخصیص کا چوتھا اور سب سے اہم سبب نس ہے، جیسے ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ اب اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ مطلقہ عورتوں کی عدت 3 ہے، لیکن حاملہ خواتین کی بابت، یعنی ایسے عورت جو حاملہ اس کو طلاق دی گئی ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حمل والے عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، دونوں صورت۔ تو پہلے آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ 3 ہے، لیکن آگے نص کے ذریعے سے اس میں تخصیص کر دی گئی ہے، اگر وہ مطلق عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ آگے عام کی 3 قسمیں ہیں، عام کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح عام اپنے مراد کے سلسلے میں 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اول کہ عام سے قطعی طور پر عام ہی مراد لیا جائے، اللہ خالق کل شیء۔ سر جی کافی نہیں؟ آگے پڑھ لیتے، میں کہ یار کیا خیال ہے، سبق لمبا ہو جائے گا۔ لمبا سبق ہو گیا سر جی، کافی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کافی ہے۔ میری چاہت ہے کہ یہ کتاب جلدی جلدی ختم کر لے، پھر جو اصل کتاب ہے اصول الشاشی وہ شروع کرے، کیونکہ یہ چیزیں وہاں بھی آئیں گی، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر کوئی طالب علم یہاں اچھی طرح سمجھ لے، اس کے لیے اصول الشاشی پھر مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ جی انشاءاللہ سر جی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو کوشش کریں گے۔ اس کو